بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد افضل ناصر بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری جنگ یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم۔ آج 14 مئی 2023 اور اتوار کا دن ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک انتہائی افسوسناک کرائم سٹوری پیش کرنے جا رہے ہیں، جس میں ضلع قصور کے تھانہ منڈی عثمان والا کے نواحی گاؤں گاڑے والا میں 3 حقیقی بھائیوں کو، 3 سگے بھائیوں کو تقریباً 8 ماہ قبل اندھا دھند فائرنگ کر کے انتہائی بے دردی سے ہلاک کر دیا گیا، اور اس طرح اس خاندان کی پوری نسل مٹا دی گئی، اس خاندان کی پوری نسل ختم کر دی گئی، کیونکہ وہ ٹوٹل تینوں ہی بھائی تھے۔ اور یہ ضلع قصور کی ہسٹری کا شاید واحد واقعہ ہے جس میں 3 حقیقی بھائیوں کو، 3 سگے بھائیوں کو بیک وقت ایک ہی وقوع میں ہلاک کر دیا گیا۔ کیا ملزم اور مقتول پارٹی کی آپس میں کوئی دشمنی تھی؟ اور اگر دشمنی تھی تو کیا دشمنی تھی؟ کیا کوئی جھگڑا تھا؟ کیا کوئی زمین جائیداد لین دین کا تنازع تھا یا کوئی غیرت کا تنازع تھا؟ اور آپ یہ سن کر، دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ان تمام مذکورہ بالا وجوہات میں سے ان کی کوئی بھی آپس میں دشمنی نہیں تھی۔ تو پھر وجہ کیا تھی؟ کیوں تینوں بھائیوں کو بیک وقت صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا؟ کیوں ان کی زندگیوں کے چراغ گل کر دیے گئے؟ اور جب ان تینوں بھائیوں کے قتلوں کی اصل وجہ آپ کے سامنے آئے گی تو آپ ششدر رہ جائیں گے اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا اتنی معمولی سی وجہ پر، کیا اتنے چھوٹے سے تنازع پر تینوں بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے؟ کیا تینوں بھائیوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جا سکتی ہے؟ بہرحال آج کی اس کرائم سٹوری میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان تینوں قتلوں کی وجہ کیا تھی، ان کی وجہ کیا تھی، دشمنی کیا تھی، جھگڑا کیا تھا، اور پھر پولیس نے تینوں بھائیوں کے قتلوں میں نامزد مرکزی اشتہاری ملزم کو کیسے اور کہاں سے گرفتار کیا۔ جی ناظرین، ضلع قصور کے پولیس تھانہ منڈی عثمان والا میں نسرین بی بی کی طرف سے درج کروائی گئی FIR کے مطابق موضع گاڑے والا میں مورخہ 15 ستمبر 2022 کو 11 بجے دن اس کا شوہر محمد سلیم اپنے بھائیوں محمد محمود اور جمیل احمد کے ہمراہ اپنے گھر کے سامنے گلی میں مٹی کو ہموار کر رہے تھے، کیونکہ حالیہ بارشوں کا پانی ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو جاتا تھا کہ ملزمان جاوید اقبال، محمد مشتاق وغیرہ پمپ ایکشن بندوقوں سے مسلح ہو کر آ گئے اور اندھا دھند فائرنگ کر کے تینوں بھائیوں محمد سلیم، محمد محمود اور جمیل احمد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ FIR کے مطابق وجہ سائلہ کے گھر کے سامنے راستہ میں مٹی کو ہموار کرنا ہے۔ تینوں بھائیوں کو قتل کرنے کے بعد مرکزی ملزم جاوید اقبال موقع سے فرار ہو گیا، جس کو بعد میں اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ پولیس تھانہ منڈی عثمان والا کے لیے مرکزی ملزم جاوید اقبال کی گرفتاری ایک چیلنج بنی ہوئی تھی، کیونکہ خطرہ موجود تھا کہ وہ کسی بھی وقت مدعی پارٹی پر دوبارہ حملہ آور ہو سکتا ہے اور ان کا مزید جانی مالی نقصان کر سکتا ہے۔ بہرحال نئے تعینات ہونے والے SHO تھانہ منڈی عثمان والا قربان نواز نے شفاق اشتہاری ملزم جاوید اقبال کی گرفتاری کے لیے نئے سرے سے کوشش کا آغاز کیا اور قصور کے علاوہ دیگر اضلاع میں چھاپے مار کر آخرکار 3 سگے بھائیوں کو بیک وقت انتہائی بہیمانہ طریقے سے موت کے گھاٹ اتارنے والے انتہائی خطرناک ملزم اشتہاری جاوید اقبال کو گرفتار کر لیا۔ ناظرین، ہم آج موجود ہیں ضلع قصور کے پولیس تھانہ منڈی عثمان والا میں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں SHO تھانہ منڈی عثمان والا قربان نواز صاحب۔ ہم ان سے معلوم کریں گے، ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے ٹرپل مرڈر کیس کا ایک انتہائی خطرناک اور شفاق قاتل گرفتار کیا ہے، جس نے 3 بھائیوں کو اندھا دھند فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ اس نے 3 بھائیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، 3 بھائیوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی،
ہم ان سے پتہ کریں گے کہ اس کی وجہ کیا تھی, یہ وقوع کیا تھا اور کیوں اس نے مارا, اور اس کی وجہانات کیا تھی, اور ایس ایچ او صاحب نے ان کو کیسے گرفتار کیا, اتنے خطرناک اور شفاق قاتل کو. جی قربان صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ وقوع کیا ہوا تھا؟ السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقوع یہ سر اس طرح سے ہوا تھا کہ یہ 3 بھائی تھے اور ان کا جو نیبر تھا وہ جاوید, جو کہ مین ایکیوزڈ ہے, وہ تھا. تو ان کا سپیڈ بریکر پہ ادھر جھگڑا ہوا تھا کہ سپیڈ بریکر بنا ہوا تھا, وہ کہتے تھے کہ ہم نے بنانا ہے, وہ کہتے تھے کہ ملزم کہتا تھا کہ میرے گھر میں پانی آتا ہے, آپ سپیڈ بریکر ختم کر دیں. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ اس پہ ان کا جھگڑا شروع ہوا اور ملزم نے, جو کہ فوجی بھگوڑا بھی ہے اور 5 سال, ہاں جی, جو ملزم ہے وہ فوجی بھگوڑا ہے, 5 سال فوج میں رہا ہے, ایس ایس جی کمانڈو رہا ہے. اچھا جی. تو اس نے مطلب ہائپر ہو کر غصے میں آ کر تینوں بھائیوں کو فائر مار دیے 12 بور کے. تو فائر مارنے کے بعد وہ موقع سے بھاگ گیا. یہ قبل از 6 سے 8 منتھ اگو کا وقوع ہے. اس کے بعد وہ پی او ہو گیا, اشتہاری ہو گیا. میری یہاں پہ 3 منتھ پہلے پوسٹنگ ہوئی. تو جب میں نے پوسٹنگ ہوئی تو ہینیس کرائم ایک یہی تھا جو مطلب مین ٹارگٹ تھا ہمارا, ڈی پی او صاحب کی ہدایت پر. پھر ڈی ایس پی سٹی صاحب سیف اللہ بھٹی صاحب کی سربراہی میں ہماری ایک ٹیم تشکیل دی گئی تھی جس کا میں انچارج تھا. تو ہم نے اس ٹیم بنا کر ہم نے کافی آؤٹ آف ڈسٹرکٹس ریڈ کیے تھے تو اس کی گرفتاری کے لیے. تو الحمدللہ ایٹ دی اینڈ ہم اس میں کامیاب ہو گئے. اچھا, جب یہ وقوع ہوا تھا, جب اس نے 3 بھائیوں کو موت کا گھاٹ اتارا, تو وہ اس وقت پرچہ کتنے ملزمان کے خلاف ہوا تھا؟ اس وقت پرچہ ہوا تھا ٹوٹل 5 تھے. مین ایکیوزڈ کو, مین جو اس کا ہے سینٹر جو اپنا کنوکٹ ہے, اس کے ساتھ 5 تھے ٹوٹل. اچھا, ان میں سے کتنے ملزمان پکڑے تھے آپ نے؟ ان میں سے یہ مین ایکیوزڈ ہی بچا ہوا تھا, باقی سارے جو تھے انڈر انویسٹیگیشن تھے. کوئی ضمانت پہ تھا, بیل کروائی ہوئی تھی کافی ملزم جو باقی 4 تھے انہوں نے. اچھا, یہ اشتہاری ہو چکا تھا؟ ہاں جی, یہ اشتہاری تھا 8 ماہ سے. اچھا, تو پھر یہ اگر ناظرین کو بتائیں کہ آپ سے تھانے میں تعینات آپ کے ہونے سے پہلے کا یہ وقوع ہے, تو یہ اشتہاری ہو چکا تھا, پہلے نہیں پکڑا گیا, تو آپ نے کون سی ٹیکنیک استعمال کی, کون سا طریقہ استعمال کیا, کون سی آپ نے کوئی نئی ایفرٹس ایسی کی کہ آپ اس شفاق قاتل کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ جو میں نے اس کو گرفتار کیا ہے, اس میں انسان تو ایفرٹ ہی کرتے ہیں, اور میری جو اسپیسیفک ایفرٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ میں نے اس کو جو فینسنگ اور جو سی ڈی آرز وغیرہ کی مدد سے ہیلپ آؤٹ لی ہے. اس کے علاوہ ہیومن سورسز وغیرہ کو استعمال کیا ہے, اور جو ریڈز ہیں جہاں پہ تھوڑی سی بھی انفارمیشن ملتی تھی, تو چاہے وہ وہاڑی ہو, چاہے وہ لاہور ہو, چاہے وہ حویلی لکھاں ہو, جہاں بھی ہو, آؤٹ آف ڈسٹرکٹ ہم نے کافی ریڈز کیے ہیں. تو الحمدللہ میری محنت اللہ پاک نے رائے گاہ نہیں جانے دی, تو ہم نے اس کو انشاءاللہ گرفتار کیا اور اچھے طریقے سے گرفتار کیا. اچھا, جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ ایس ایس جی کمانڈو تھا اور فوج کا بھگوڑا تھا, تو اپیرنٹلی تو یہی لگ رہا ہے کہ جب آپ نے اس کو گرفتار کیا ہوگا آپ نے اور آپ کی ٹیم میں, تو اس نے کوئی مزاحمت کی ہوگی, تو کی تھی مزاحمت اس نے کوئی؟ ہاں جی بالکل, اس نے مزاحمت کی تھی, کیونکہ یہ ایس ایس جی کمانڈو بھی تھا اور ساتھ میں اس کی ہائٹ وغیرہ 6 فیٹ اس کی ہائٹ ہے, اور اس نے مزاحمت کی. ہمارے ایک جو جوان تھا اس کو بائٹ بھی کیا اس نے ہینڈ سے, اور ایک کو ریب پہ اس نے مطلب کہ ہٹ کیا تھا, جس کی وجہ سے سویلنگ وغیرہ ہوئی تھی. تو الحمدللہ لیکن مطلب کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا تھا, کیونکہ ہم بھی الحمدللہ آخر ایک فوج ہیں, تو ہم نے بھی لیڈ کی ٹریننگ لی ہوئی ہے ہمارے جوانوں نے, تو الحمدللہ ہم نے اس کو بسٹ کر لیا تھا. اچھا ایس او صاحب, ایک بات بتائیں, ناظرین کو ایک میسیج دیں کہ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ 3 بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس نے, ان کی نسل تباہ کر دی, صرف ایک جو آپ کے مطابق جو آپ بتا رہے ہیں کہ سپیڈ بریکر بنانے کے جھگڑے پہ اس نے 3 بھائیوں کو مار دیا, تو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ لوگوں کو قوت برداشت پیدا کرنی چاہیے, پیشنس پیدا کرنی چاہیے, کیا کرنا چاہیے لوگوں کو کہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر اتنے بڑے سنگین واقعات پیش آ رہے ہیں؟ بیسکلی بس یہی ہے کہ ہمارے اسلام میں بھی صبر اور شکر, لوگوں کو اپنا صبر اور شکر کرنا چاہیے, اور یہ جو مائنر ایشوز ہوتے ہیں ان کو اگنور کرنا چاہیے. تھینک یو جی. اب ہم براہ راست بات کرتے ہیں تینوں بھائیوں کے قتل میں نامزد مرکزی اشتہاری ملزم جاوید اقبال سے کہ اس نے 3 سگے بھائیوں کی زندگی کیوں چھینی, ان کی زندگی کے چراغ گل کیوں کیے. اور ناظرین, ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں
کہ پولیس رائے کے مطابق مرکزی اشتہاری ملزم جاوید اقبال ایک انتہائی خطرناک اور شفاق ملزم ہے جو پاکستان آرمی میں SSG کمانڈو بھی رہ چکا ہے، اور پولیس نے اس کی نگرانی کے لیے تھانہ کی پولیس کے علاوہ ایلیٹ فورس کی ڈیوٹی بھی لگا رکھی ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ضلع قصور کے پولیس تھانہ منڈی عثمان والا میں، جہاں پر ہمارے ساتھ وہ ملزم موجود ہیں جنہوں نے ادھا دھند فائرنگ کر کے ایک ہی گھر کے 3 چراغ گل کر دیے، 3 سگے بھائیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ پیش آ گئی تھی، کون سی دشمنی تھی، کیا انتقام تھا کہ آپ نے 3 بھائیوں کو ہی موت کے گھاٹ اتار دیا؟ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ جاوید اقبال جی۔ جاوید اقبال، آپ کیا کرتے ہیں؟ ذمہ دارہ کرتا تھا۔ ذمہ دارہ، پہلے آپ فوج میں بھی رہے ہیں؟ جی میں آرمی میں رہا ہوں۔ تھوڑا سا اگر پلیز اونچے بول دیں تو آپ کو مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ آپ آرمی میں رہے ہیں؟ جی رہا ہوں۔ کتنی دیر؟ 6 سال۔ 6 سال۔ تو اس کے بعد نوکری چھوڑ دیا آپ نے؟ جی ڈسچارج لے کر آیا تھا۔ کہ کیا لے کے آئے تھے؟ ڈسچارج فٹ کیٹیگری ڈسچارج لیا تھا۔ ڈسچارج لیا تھا، میں نے وہاں فارغ ہو گیا آپ آگے؟ جی جی جی۔ اچھا، آپ کے اپنے کتنے بچے ہیں؟ 3 بچے ہیں۔ کیا ایج ہے ان کی؟ ایک 15 سال ہے، جی، دوسرے کی 11 سال ہے، تیسرے کی 8 سال ہے۔ 8 سال ہے۔ اچھا، تو آپ SSG کمانڈو بھی رہے ہیں؟ نہیں، میں انفینٹری میں تھا۔ اچھا، انفینٹری میں تھے؟ انفینٹری میں تھے۔ اچھا، تو یہ کہ جاوید صاحب کیا مسئلہ پیش آیا یہ سر ہماری کوئی خاندانی دشمنی نہیں تھی۔ جی جی۔ یہ صرف ان لوگوں نے راستے کے دونوں سائڈ پہ ریمپ، غیر قانونی ریمپ بنائے ہوئے تھے۔ ریمپ؟ جی جی۔ کہاں پہ، گلی میں؟ جی جی، راستہ تھا، یہ سرکاری راستہ تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، راستے پہ ریمپ بنائے ہوئے تھے۔ اچھا، جو وجوہات بنی، اور کوئی ہماری کوئی خاندانی دشمنی نہیں تھی جی، کوئی پرانی دشمنی نہیں تھی۔ اچھا، وہ لیگلی طریقے کے ساتھ ریمپ مسمار کروائے ہیں، قانونی تقاضے سارے پورے کرتے ہوئے۔ اس کے بعد دوبارہ پھر ان دوسرے فریق نے بنانے کی کوشش کی ہے۔ میں ان کی محنت وغیرہ کی ہے، یار آپ ایسا کام نہ کرو، کیونکہ میں لیگلی طریقے 3 ماہ ہو گیا، 3 ماہ کے بعد یہ کام کیا، اس کے بعد یہ کام نہ کرو، کیونکہ بارش کا پانی ہمیشہ کے لیے جو ہے نا گلیوں میں، راستوں میں، زمینوں میں چلا جاتا ہے، کیونکہ ان غیر قانونی ریمپوں کی وجہ سے میرے مکان ڈیمیج ہو گئے تھے۔ اچھا، وہ ریمپ کی وجہ سے پانی آپ کے گھر میں داخل ہو جاتا تھا؟ جی جی، جون 2022 کی بات ہے جی۔ آپ کہتے تھے کہ یہ ریمپ نہ بنائیں، اس کا پانی میرے گھر میں داخل ہوتا ہے اور میرے گھر کو یہ ڈیمیج کرتا ہے، یہ ڈیمیج ہو گیا سر۔ جی جی بالکل سر، ڈیمیج ہو گیا پورا علاقہ۔ جی جی۔ اچھا، پھر؟ جی، پھر وہ لوگ باز نہیں آئے، کیونکہ وہ نہ کسی پنچایت کو مانتے تھے، نہ کسی برادری کو مانتے تھے۔ وہ قانون سے بھی بالا تر تھے، کیونکہ وہ تھوڑا سا اسٹرانگ تھے۔ آپ سے اسٹرانگ تھے؟ جی جی، میں ان مالی طور پر یا خاندانی طور پر؟ بس مالی طور بھی سمجھ لو، جو خاندانی طور پہ سمجھ لو۔ اچھا جی جی۔ تو آپ جی میں ان کو روکا ہے، یہ کام نہ کرو۔ اگر آپ کے پاس لیگلی پروسیس کوئی طریقہ ہے، کوئی آرڈر ہے آپ کے پاس، وہ مجھے دکھاؤ۔ اگر کوئی افسر ہے آپ کے پاس، وہ مجھے دکھاؤ، تاکہ ہم بیٹھ کے جو معاملہ طے کر لیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی آرڈر نہیں ہے، کوئی اپنے افسر نہیں ہے، آپ کا کوئی افسر ہے وہ لے کر آؤ۔ میں ان کو بولا پھر ایسا کرو، میں 15 پہ کال کی ہے تو پولیس آ جاتی، پھر بیٹھ کے اپنے معاملہ طے ہو جاتے ہیں، یہ کام نہ کرو۔ یہ آپ بتا رہے ہیں وقوع کے روز کی بات؟ جی جی، وقوع کے روز، بالکل بالکل وقوع کے روز کی بات ہے۔ اچھا جی۔ وہ تھوڑے جنونی جذباتی تھے، ان کا یہی تھا بس آج اس کو جو ہے نا ختم کر دو، مار دو، ٹھیک ہے، ختم کر دو، مار دو، کیونکہ میں اکیلا تھا، وہ کافی لوگ تھے سر۔ اچھا، وہ زیادہ تھے؟ وہ کافی لوگ تھے۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ ماجرا بنا ہے سر۔ پھر والے دن پھر کیا ہوا؟ آپ نے کہا میں 15 پہ کال کروں گا، پھر کیا؟ نہیں 15 پہ کال کی ہے نا سر، 15 پہ کال کی ہے، اور کال کرنے کے بعد تقریباً 2 تو 2.5 گھنٹے بعد یہ وقوع پیش آیا ہے۔ اچھا جی جی جی۔ نہیں، کیا ہوا پھر؟ آپ نے 15 پہ کال کی، پولیس آ گئی؟ نہ آئی؟ نہیں، پولیس نہیں آئی جی۔ پولیس نہیں آئی، پھر کیا ہوا؟ پھر جی اپنا ان کو اپنا ویپن نکال کے نیچے پاؤں میں فائر لگایا ہے۔ ویپن کون سا تھا آپ کے پاس؟ پمپ ایکشن تھا۔ آپ کا گھر ان کے گھر سے کتنی دور ہے؟ بالکل ساتھ جی۔ ساتھ یا سامنے؟ نہیں، یہ ساتھ ہے۔ ساتھ ہے؟ جی جی۔ اچھا، جو ریمپ کتنے بنائے تھے انہوں نے؟ 2 ریمپ بنائے تھے۔ 2 ریمپ آپ کے گھر کے آگے پیچھے تھے یا آپ کے؟ ایک میرے گھر کی ایک سائڈ پہ تھا، دوسرا دوسری سائڈ پہ تھا۔ آپ کا گھر درمیان میں تھا؟ میرا گھر درمیان میں تھا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ آپ نے 15 پہ کال کی، پولیس نہیں آئی، آپ نے ویپن نکالا، کیا نکالا آپ نے؟ سر ویپن ہی نکالا جب مجھے بندوق تھی، پمپ ایکشن تھا سر۔ پمپ ایکشن تھی، اچھا جی۔ جب مجھے معلوم ہوا یہ مجھے مار دیں گے، نہیں چھوڑیں گے،
ٹھیک ہے، کیونکہ میں کافی منتیں کی، ان کا یہی موقف تھا اس کو یہ اپنا ویپن لو، اس کو مار دو، ٹریکٹر چڑھا دو اس کے اوپر، ٹھیک ہے سر۔ میں بڑا مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ اچھا جی یا 3 ماہ صرف ان کی منتیں کی ہیں، ٹھیک ہے، قانونی تقاضے پورے کیے ہیں، قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ریمپو کو لیگلی طریقے سے مسمار کرایا ہے۔ وہ کہتے تھے بننا چاہیے، ان کا یہی موقع تھا ریمپو اسی طرح ہی رہیں گے جس طرح پہلے ہے۔ تو ان کو کیا تھا فرض کیا آپ مسمار کرواتے بھی تھے، جی جی، کیا اس میں ایسی چیز تھی؟ بندہ کہہ دیتا چلو یار رہنے دو، مسمار ہو گیا ٹھیک ہے، وہ کیا مسئلہ تھا؟ سر میری یہی ریکویسٹ ہے، گاؤں میں ہوتی ہے لوگوں کی انا، ان کی صرف یہ انا کا مسئلہ تھا۔ میرا تو کھانا خراب ہو گیا تھا، ان کی انا کا مسئلہ تھا۔ آپ کا کھانا خراب ہو گیا تھا، آپ کا گھر برباد ہو گیا؟ جی بالکل، گھر بالکل ایسے سر ڈیمیج ہو گیا جس طرح 2005 میں زلزلہ میں وہ دراڑیں وغیرہ یہ ڈیمیج ہو مکان نظر آتے ہیں۔ آپ کا گھر کتنے مرلے کا ہے؟ یہ 7 مرلے کا جی۔ اچھا، آپ نے فائرنگ کی، پھر سب سے پہلے کس کو مارا آپ نے؟ سب سے پہلے سر سلیم کے پاؤں میں مارا ہے۔ اس کے سلیم ہے بڑا، سلیم اور جی اس کے چھوٹا ہے اپنا جمیل کے بعد محمود ہے۔ اچھا جی، ان تینوں کو جو ہے نا مارے تو پاؤں میں وہ سیدھے لگے ہیں۔ سیدھے کیسے لگ گئے پھر آپ نے پاؤں میں مارے؟ تو نیچے بیٹھ گئے تھے وہ؟ ظاہر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے نا فائر پاؤں نہیں سر، وہ اصل میں نا ہے بھی قریب تھے نا، میرے گھر کے بالکل سامنے تھے۔ کوئی دور ہوتا جو کوئی فاصلہ بھی ہوتا پھر بھی وہ ہے قریب تھے۔ نہیں تو آپ مجھے بتائیں، آپ پڑھے لکھے بندے ہیں، فوج میں رہے ہیں، سیانے بیانے بندے ہیں، اب ایک ریمپ کی وجہ سے ٹھیک ہے گھر آپ کا مکان برباد ہوا، ڈیمیج ہوا، آپ بتائیں نا، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اکیلا ہوں، تو کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں، آپ صحیح بتانا، دل کی بات بتانی ہے۔ سر کوئی خوشی سے یہ کام نہیں کرتا، مجبور ہو کر یہ کام کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے۔ اگر غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اگر غلطی ہوئی بھی ہے بڑی مجبوری کی بنا پہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے بہت زیادہ جی سر دیکھو نا 3 ماہ سر کوئی علاقے کا معزز، کوئی کھانے کا ان کا رشتہ دار، کوئی ایسا فرد یا افراد نہیں ہے جن کی میں نے محنت نہیں کی ہے، صرف وہ کسی کی سنتے نہیں تھے۔ اس کے بعد جو ہے نا قانونی طور پروسیس اپنا لیگلی پروسیس اپنایا ہے، ٹھیک ہے۔ جب میرے مکان بھی ڈیمیج ہوئے، میں اس وقت بھی وہ تقریباً وقوع سے 3 ماہ پہلے کی بات ہے، اس وقت بھی میں 15 پہ کال کی ہے، تھانے میں درخواست دی ہے، ڈی پی او صاحب پہ حاضر ہوا، ٹھیک ہے، کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس کے بعد ڈندے ڈی سی او صاحب پہ درخواست دی ہے، اس کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے۔ اس پہ ہوا ہے جی وہ ریمپ جو ہے نا وہ ریمپ کس نے کیے تھے؟ کس محکمے نے کیے تھے؟ وہ اے سی صاحب نے آرڈر دیا تھا یو سی سیکٹری کو، تو آفس کے واسطے اپنی پولیس گئی تھی جی۔ اچھا جی، اب مجھے یہ بتائیں آپ کہ دیکھنا جو آپ بھی بتا رہے ہیں، جو ہمیں پتہ چلا ہے، ایف آئی آر بھی پڑھی ہم نے، کہ مین مسئلہ تو ریمپ کا ہے نا؟ بالکل ڈیمیج ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جو اب آپ نے کیا ہے، اور جہاں اب آپ کھڑے ہیں، بچے ہیں، 3 بیٹے ہیں آپ کی، بیوی ہے آپ کی، اور رشتہ دار بھی آپ کے ہوں گے، میں کہتا ہوں کہ وہ آپ کو پچھتاوا نہیں اب ہو رہا؟ سر پچھتاوا تو ضرور ہے، کیوں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے گا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم بھی کرے گا، کیونکہ میں سر قانونی تقاضے سارے پورے کیے ہیں۔ وہ ہمارے ہمسائے تھے، ہمسائے کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے سب کی منتیں کی ہیں، ٹھیک ہے یار، میں آپ کا ہمسایہ ہوں یار، آپ کی مہربانی، ہمسایوں کو ایسے تنگ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ یہ میری جناب سے ریکویسٹ ہے، میں بالکل لیگلی طریقے سے، قانونی طریقے سے، قانونوں کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے سارا یہ کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ وہ خاندان بڑا خاندان ہے آپ سے؟ بس سر ایسے سمجھ لو۔ نہیں بات ہے، اس لیے آپ بات نہ مان رہے تھے بار بار بقول جی بالکل سر، میں تو آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میرے گاؤں میں جا کے یہ سر انٹرویو ہونا چاہیے تھا، تاکہ دونوں رخ جو ہے نا وہ وہاں دیکھ سکے کہ زیادتی کن لوگوں کی ہے۔ اچھا، آپ کی برادری کون سی ہے؟ کمو برادری۔ وہ بھی کمو برادری کی ہیں؟ سر وہ کمو برادری ایک حل ہوتی ہے چوڑ کے برادری، وہ تھے چوڑ کے، ٹھیک ہے، وہ لوگ بہت ضدی تھے، جن کو میں کہتا تھا وہ کہتے یہی تھے یار یہ چوڑ کے برادری ہے، یہ کسی کی مانتی نہیں ہے، سنتی نہیں ہے۔ کموئی نا جی ہے، وہ کموئی ہیں، ہر برادری میں حل ہوتی ہے نا جی، وہ بھی کموئی برادری کے تھے۔
اچھا، آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ کاش کہ آپ تھوڑا بہت قوت برداشت سے کام لیتے، غصہ آپ کو زیادہ نہ آتا، کاش کہ مجھے کوئی آ کے بچا لیتا، کوئی ہمارے صلح کرا دیتا، کاش کہ کوئی بیچ میں پڑ جاتا، ایسا آتا ذہن میں؟ سر یہ تو میری کوشش 3 ماہ یہی رہی ہے، یا لڑائی نہ ہو یا لڑائی بربادی ہے، تباہی کی طرف لے جائے گی. ٹھیک ہے، اپنے جذبات کو اپنے جو بھی ہے بہت کنٹرول کیا ہے سر، بہت ہی کنٹرول کیا، لڑائی کی طرف نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ لوگوں نے مجبور کر دیا، اگر میں یہ غلط قدم نہ اٹھاتا وہ مجھے مار دیں گے. میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں سر، باقاعدہ ان لوگوں نے بندے بلائے ہوئے تھے. تو وہ کہاں سے انہوں نے، آپ کہاں تک رہے؟ 9 ماہ تک اشتہاری رہے، کہاں رہے آپ؟ سر میں ویلی لکھا چلا گیا تھا، ادھر قربان نواز تھے ہمارے SHO، وہ گرفتار کر کے لائے ہیں ویلی لکھا سے. ویلی لکھا سے. مزاحمت بھی کی تھی آپ نے؟ نہیں، بالکل نہیں کی سر، بالکل نہیں کی. چلے گئے تو آپ نے گرفتاری دے دی؟ بالکل بالکل ایسے. اچھا، آپ ایز اے مسلمان، ایز اے انسان کیا پیغام دیں گے لوگوں کو؟ جو کام آپ نے کیا یا آپ سے ہوا ہے جو کام، کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں یہ پیغام دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. مسلمان ہونے کے ناطے، انسانیت ہونے کے ناطے، یا ایک دوسرے ہمسائے کا خیال ضرور کرنا چاہیے. ایسے تنگ نہیں کرنا چاہیے، کوئی غریب مجبوری کی بنا پہ، تنگی کی بنا پہ غلط قدم اٹھائے. بالکل اچھی بات ہے، قوت مدافعت حال میں کسی میں ہونی چاہیے، جو بھی انسان اس میں قوت برداشت ہونی چاہیے. آپ پچھتاوا ہو رہا ہے ویسے آپ کو؟ سر میں پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے، انسان غلطی کا پتلا ہوتا ہے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے گا. ان کو بھی پتہ ہے یار اس کو ہم نے تنگ کیا تھا. ٹھیک ہے، وہ مجبوری کی بنا پہ اس نے یہ غلط قدم اٹھایا. ٹھیک ہے، پچھتاوا ہمیں بھی ہے، ان کو بھی ہے. ایک معمولی کی چھوٹی کی غفلت کی وجہ سے یہ کتنا نقصان ہو گیا سر. اور آپ دیکھیں نا کہ آپ نے چلو جو بھی وقوع ہوا تھا، آپ نے ان کی پوری نسل مٹا دی. 3 بھائی تھے نا وہ؟ جی جی، تینوں مار دیا آپ نے. جی جی. چلو اللہ صحیح ہے تعالیٰ، بالکل رائٹ، بالکل صحیح ہے. نسل مٹا دی آپ نے. بس اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے جی. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ محض گلی میں سپیڈ بریکر یا ریمپ یا جمپ بنانے کے معمولی تنازع پر 3 بھائیوں کو ادھا دھند فائرنگ کر کے انتہائی بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا. اور کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ اتنی معمولی سی وجہ سے 3 سگے بھائیوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا؟ میرا خیال ہے کہ ہم سب کو بطور انسان اس اندوناک واقعہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہر وقت قوت برداشت عطا فرما، ہمیں تحمل اور صبر عطا فرما. جوش جذبات میں آ کر کوئی انتہائی قدم اٹھا کر اپنی اور دوسروں کی زندگیاں برباد کرنے سے بہتر ہے کہ محض چند منٹ کی توہین یا بے عزتی موقع پر برداشت کر لی جائے، تحمل اور صبر سے کام لیا جائے. اس کے ساتھ ہی محمد افضل ناصر بھٹی کو اجازت دیجیے میری جنگ یوٹیوب چینل سے. اللہ حافظ.